السلام علیکم. Lesson number 19, Pricing, Psychological Pricing. Retail prices are often expressed as odd prices, a little less than a round number. Psychological pricing is a theory in marketing that these prices must have a psychological impact that drives demand greater than would be expected if consumer were perfectly rational. قیمتوں کا تعین نفسیاتی قیمتوں کے تعین خرد قیمتوں کو اکثر عجیب قیمتوں کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے. مارکیٹنگ میں نفسیاتی قیمتوں کا تعین ایک نظریہ ہے کہ ان قیمتوں کا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اگر صارفین بالکل عقلی ہوتے تو اس کی توقع سے زیادہ صارف سے مانگ راؤنڈنگ کرنے کی بجائے کم سے کم اہم ہنسوں کو نظر انداز کرتے ہیں، اگرچہ سینٹ کو دکھایا جاتا ہے اور مکمل طور پر نظر انداز نہیں کیا جاتا. آگے ہے ریسرچ سپورٹنگ اوڈ پرائسنگ تھیوری. In a study, the perceived value of all the numbers between 1 and 100 were studied, and 77 was shown to have the lowest perceived value relative to its actual value. غیر معمولی قیمتوں کے نظریہ کی حمایت کرنے والی تحقیق ایک مطالعہ میں 1 اور 100 کے درمیان تمام نمبروں کو سمجھی جانے والی قدر کا مطالعہ کیا گیا اور 77 کو دکھایا گیا. اس کی اصل قدر کے مقابلے میں سب سے کم سمجھی جانے والی قدر ہے. آگے ہے ریٹیلنگ یا اور پرائز. ریٹیلنگ consists of the sale of goods and merchandise for personal or household consumption, either from a fixed location such as a department store or away from a fixed location and related subordinated services. ریٹیلنگ یا خرد فروشی میں ذاتی یا گھریلو استعمال کے لیے تجارتی سامان کی فروخت پر مشتمل ہوتا ہے. مقررہ مقام جیسے ڈپارٹمنٹ اسٹور یا کیوسک یا کسی مقررہ مقام سے دور اور متعلقہ ماتحت خدمات. تجارت میں ایک خرد فروش مینوفیکچرر سے بڑی مقدار میں سامان یا مصنوعات خریدتا ہے. درآمدات کنندگان براہ راست یا تھوک فروش کے ذریعے اور پھر انفرادی اشیاء یا چھوٹی مقدار کا فروخت کرتے ہیں. عام عوام یا آخری صارف کے صارفین عام طور پر ایک دکان میں بھی کہا جاتا ہے. آگے ہے جی شاپس اینڈ اسٹور. There are 3 major types of retailing, 2 of which building that the consumer can visit to do business with. The first is counter service, once the only type of shop, but not rare except for selected items. دکانیں اور اسٹور خرد فروش کی 3 بڑی قسمیں ہیں، جن میں سے 2 ایسی عمارتیں ہیں جنہیں گاہک کرنے کے لیے جا سکتا ہے. کاروبار پہلی کاؤنٹر سروس ہے، جو کبھی صرف قسم کی دکان تھی لیکن اب منتخب اشیاء کے علاوہ نایاب ہے. دوسرا اور اب سیکنڈلی دوسرا اب خرد فروشی کا زیادہ استعمال شدہ طریقہ سیلف سروس ہے. آگے جی ریٹیلنگ پرائسز کیا ہے. The pricing technique used by most retailers is cost plus pricing. This involves adding a markup amount or percentage to the retailer cost. This involves another common technique is suggested retailing prices. ریٹیلنگ پرائزنگ میں یہ کہا گیا ہے یہ ایک ایسی تکنیک ہے جو زیادہ تر خرد فروشوں کے ذریعے قیمتوں کا تعین کرنے کی تکنیک قیمت سے زیادہ قیمتوں کا تعین ہے. اس میں خرد فروشوں کی لاگت سے مارک اپ کی رقم یا فیصد شامل کرنا شامل ہو سکتی ہے.
اور ایک اور عام تکنیک ہے تجویز کردہ خرد قیمتوں کا تعین۔ اس میں کارخانہ دار کی طرف سے تجویز کردہ رقم وصول کرنا شامل ہے۔ عام طور پر کارخانہ دار کے ذریعے مصنوع پر پرنٹ کیا جاتا ہے۔